السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے آج انہونی کر ڈالی ہے، کمال کا انصاف کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق 2 بڑے اہم کیسز تھے، کیا کارروائی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں۔ پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے مابین لائن کاٹ دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اب اس حوالے سے کیا تیار ہے؟ پہلی مرتبہ کل ایسا کام ہوا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا، جب سے عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ تحریک انصاف کی ایک اہم شخصیت جن کے ذمہ اپوزیشن الائنس کو متحرک کرنا تھا، وہ اور بنیادی چیزیں طے کر کے عید کے بعد جو تحریک ہے وہ چلانا تھی، وہ اہم کردار اچانک پاکستان سے برطانیہ پہنچا ہے۔ اب کیا کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہوگی، اس ساری صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر عموماً یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، جیسے احمد نورانی کے 2 بھائی اٹھائے گئے، ان پر الزام لگا۔ پھر رات کو وحید مراد جو صحافی ہیں انہیں اٹھایا گیا، ان کی ساس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی کہ ان کو بازیاب کروایا جائے۔ تھانہ کراچی کمپنی نے مقدمہ بھی درج نہیں کیا، اور جس طرح بدتمیزی کی ہے اٹھانے والوں نے وہ بھی ذکر کیا ہے۔ صوبان راجہ وہاں سب سے پہلے پہنچے، انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی، ان کو ٹارچر کیا گیا، گالیاں دی گئیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر صحافیوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ اگلے 8-10 دن ہے، اس کے بعد کوئی یہاں بچے گا نہیں۔ تو خوف کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کے حامی ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے پاکستان کی سرزمین مزید تنگ کی جائے گی۔ پھر کل آپ نے دیکھا کہ فیصل چودھری کو عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم سے ہٹا دیا، اور یہ بات سلمان اکرم راجہ نے کی۔ سلمان اکرم راجہ فیصل فرید چودھری سے بھی لڑائی کر رہے ہیں، بابر اعوان سے بھی لڑ رہے ہیں، اور پھر ڈسپلن بھی ضروری ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان ان فضول بحثوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسد قیصر پی ٹی آئی کی اس وقت جتنی لیڈرشپ ہے، یعنی جو فرنٹ فٹ پہ ہے، ان میں وہ سب سے سینئر ہے، عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز خٹک نے چھوڑا تو اس وقت اسد قیصر پر بھی بڑا دباؤ تھا کہ وہ ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں، لیکن وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی جملہ ادا نہیں کیا۔ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ لائل اور وفادار ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ اس وقت جہاں پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپیس دے کر کچھ کمٹمنٹ کر کے کچھ ڈیل کر کے عمران خان کو باہر نکالنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور عمران خان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، صرف اس لیے کہ سیاست ہماری نہیں بچے گی اس لیے وہ خان کو نہیں چھوڑ رہے، بلکہ وہ جینون عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب بھی بس کر دیں، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ تو عمران خان اب ڈٹا ہوا ہے، اور عمران خان جن شرائط پہ ڈٹا ہوا ہے اور جیسے ڈٹا ہوا ہے، وہ بوجھ اب باہر کی لیڈرشپ کے لیے اٹھانا مشکل ہو چکا ہے۔ اسد قیصر لندن پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کی کوئی ذاتی مجبوری ہو سکتی ہے، گو ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اتنا اہم کام آپ کے ذمہ ہے، مولانا فضل الرحمان کو آپ نے انگیج کیا ہے، اتنی اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور اپوزیشن اتحاد بنانا ہے، عید کے بعد تحریک پر سب کی نظریں ہیں، اور اس اہم موقع پر آپ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک اہم کردار ہیں اس اپوزیشن الائنس اور تحریک کے، جس نے آگے عید کے بعد حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ اس موقع پہ ان کا جانا ایک افسوسناک بات ہے۔ پھر عمران خان کی عملاً اڈیالہ جیل سے لائن کاٹ دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے ان کی ہمشیرہ علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان وہ جب ملنے جایا کرتی تھی، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ باہر آ کر اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو ہوتی تھی۔ چلیں گفتگو تو آپ نے کمٹمنٹ کر لی کہ ہم اڈیالہ کے باہر نہیں کر رہے، لیکن اس کے بعد تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا کو ایک ایک چیز کی معلومات دی جاتی تھی، اور اس کے مطابق وہ ایک ٹویٹ بناتے تھے اور وہ شیئر کرتے تھے عمران خان کے اکاؤنٹ پر بھی اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھی، اور سمجھ آتی تھی کہ یہ عمران خان کا آج کا پیغام ہے۔ اب کل علیمہ خان اور ان کی دیگر بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی، سلمان اکرم راجہ اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، لیکن ابھی تک کل کا آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ عمران خان کے نام سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، نہ پی ٹی آئی آفیشیل پر، نہ عمران خان کے ٹویٹر پر آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بند ہو اور اس پہ گفتگو نہ ہو اور عمران خان کے بیانات نہ آئیں۔ اب ایک معاملہ یہ ہے، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے وفادار اور لائل ہیں،
کل ہی ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی اور ان کا کوئی بیان نہیں آیا. انفرادی طور پر کہہ رہے ہیں عمران خان ہائی اسپرٹ میں ہے. تو اس حوالے سے بظاہر پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ عمران خان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی. ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, چھوڑنا بھی نہیں چاہتے عمران خان کو, اور عجیب قسم کے مخمسے میں پڑے ہوئے ہیں. اور پہلی مرتبہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ آفیشیل ان کے اکاؤنٹ سے جاری نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ نے سوشل میڈیا سے ڈسٹنس کر لیا ہے, اس میں کسی حد تک صداقت نظر آتی ہے. ایک اور چیز ہو سکتی ہے جس کے کم چانسز ہیں کہ دانستہ طور پر یہ کیا گیا ہو, یعنی دوسری طرف سے کہا گیا ہو کہ ہمیں تھوڑی سی آپ سپیس دیں, کچھ خاموشی اختیار کریں, اور پھر عمران خان یا سوشل میڈیا کی مرکزی ٹیم کو بتا دیا گیا ہو کہ تھوڑا آپ صبر کریں, گھبرانا نہیں ہے. ویسے اس کے کم چانسز ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں ابھی وحید مراد, احمد نورانی کے بھائی, پھر حیدر سعید جن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور انسداد دہشت گردی کے اندر اب ان کا معاملہ چلا گیا ہے. تو یہ معاملات بڑے عجیب ہیں. جب مارشل لا لگا تھا ضیاء الحق کی جانب سے تو مولانا کوثر نیازی نے ایک کتاب لکھی تھی اور لائن کٹ گئی, کیونکہ وہ جب بتا رہے تھے کسی کو مارشل لا کے حوالے سے تو اس دوران ٹیلی فونک لائن کاٹ دی گئی تھی. اب اڈیالہ سے عمران خان کے پیغامات کی بھی یہی صورتحال ہے. جو باہر آ کر گفتگو کرتے ہیں یا رپورٹ کرتے ہیں جیسے فیصل فرید چودھری وغیرہ, ان لوگوں کو کھڈے لائن لگانے کا کام شروع ہو چکا ہے, اور یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں. اب سلمان اکرم راجہ ویسے درست ہوں گے, وہ ڈسپلن چاہتے ہوں گے, ان کی نیت خراب نہیں ہوگی, لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں یا پھر وہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے. اب پی ٹی آئی کے کارکنان یا باقی رہنما کس نظر سے ان ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. پھر اسد کیسر سے متعلق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اگلے شیر افضل مروت ثابت ہوں گے, لیکن اس کے چانسز مجھے کم نظر آتے ہیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, انہوں نے جس طرح سے انصاف کرنا شروع کیا ہے, کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے گا اس کو روٹین کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. اب ایک درخواست ہے اپوزیشن کے 2 لیڈران کی, قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈران ہیں. پہلے تو جن لوگوں کو جج بنایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت, ان کا میرٹ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کرنی ہے. اب یہ درخواست تھی کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران جو الیکشن کمیشن کے ہیں ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا کہ ان کا وقت ختم ہو گیا ہے, ان کا ڈیکورم پورا نہیں ہو رہا. اب اس پہ جج اعظم خان نے نوٹس کیا ہے وفاق, وزیر اعظم, صدر, اسپیکر, قومی اسمبلی, چیئرمین سینٹ, چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کو نوٹس جاری کیا ہے, اور نوٹس جاری کر کے جواب کب دینا ہے 29 اپریل کو, یعنی 1 مہینے سے زائد کی تاریخ ڈالی ہے. کوئی بات نہیں, اتنے میں ویسے ہی معاملات کیا سیٹل ہوتے ہیں دیکھیں گے. اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ لگانے بھی انہی 2 نمبر ججز کے پاس ہیں جن پہ پہلے ہی سوالیہ نشان ہے. تو یہ پوری قوم کو تن کے انصاف دیں گے. الیکشن سے تو ویسے ہی انہیں چڑ ہے جب سے فارم 47 کی یہ حکومت بنی ہے. بہرحال 1 مہینہ 3 دن بعد جواب طلب کر لیا گیا ہے. پھر دوسرا جو ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی جو پی ٹی آئی کو طلب کر رہی تھی سارے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو کہ آپ نے ریاست مخالف گفتگو کی, آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. علیمہ خان بھی اس میں پیش ہو چکی ہیں. اس جی آئی ٹی کے خلاف شیخ وقاص اکرم نے کل درخواست دائر کی, پٹیشن فائل کی کہ نوٹس جاری کیا جائے اور یہ احکامات معطل کیے جائیں, پہلے بات سنی جائے, یہ کیوں بغیر وجہ بتائے اس طرح بلاتے ہیں اور گرفتار کر لیتے ہیں. اس پر راجہ انعام امین منہاس, اب یہ ہیرے جج ہیں جنہیں چن کر لگایا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں بھی بڑا زبردست انصاف کروں گا, اور انہوں نے کہا کہ جواب ہم طلب کر رہے ہیں, فریقین کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں, اس کا جواب 21 اپریل کو آ کر جی آئی ٹی والے دیں, یعنی تقریباً 1 مہینے بعد کی یہ تاریخ ڈال دی گئی ہے. اور کل جس طرح قائم مقام چیف جسٹس نے بھی توشہ خانہ 2 کا مقدمہ جو ہے اس کو نہیں سنا, اور سلمان صفدر جو پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل مقرر تھے ان کا 5 منٹ انتظار نہیں کرنا مناسب سمجھا, اور اس کو یہ بہانہ دے کر کہ عید آ رہی ہے, عید کے بعد اس کیس کو دیکھیں گے, اور اس طریقے سے غیر معینہ مدت کے لیے وہ کیس ٹال دیا ہے. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ججز ہیں جو اس طرح کا انصاف کر رہے ہیں, اور یہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.